ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 6 مئی سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدا ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، یعنی اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنے علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو اگر آپ ہم سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان سے پروگرام راہ ہدا کے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر ہوتی ہے، وہ سیریز آج سے شروع ہو چکی ہے، اور اس سیریز کے پہلے 3 ایپیسوڈز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف حقیقت الوحی کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ اسی طرح اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ جو مورخہ 27 مئی سن 2023 عیسوی کو یوم خلافت کے مناسبت سے نشر کیا جائے گا، اور اس ایپیسوڈ کا موضوع خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات ہوگا۔ علاوہ ازیں اب جو آج کا ایپیسوڈ ہے اور اس کے بعد نشر ہونے والے 2 ایپیسوڈز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کے تعلق سے ہی بات چیت کریں گے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں جو حقائق اور معارف کی باتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ خاکسار کے ساتھ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا کے اکثر علاقوں، قوموں اور مختلف زمانوں میں ایسے بزرگ انسان پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ بزرگ انسان نبی، رسول اور اوتار کہلائے ہیں۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور ہم قرآن مجید میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے انسانوں اور ان کے دعووں کا ہمیشہ انکار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کی صداقت پر اصولی دلائل بیان کیے ہیں، اور ان دلائل میں
وہ ابدی صداقتیں بھی بیان کی ہیں جن سے ہم کسی بھی مدعی نبوت کی صداقت کو جانچ سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں۔ ان اصولی دلائل اور پیمانوں میں سب سے اہم پیمانہ یہ ہے کہ یہ بزرگ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں اور الہامات کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو پورا فرمایا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے اپنا پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی وفات ہوئی اور آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس الہام کی کیا تفصیل تھی اور یہ الہام کس رنگ میں پورا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو الہامات ہوئے یا جو آپ کے صداقت کے دلائل ہیں جو قرآن مجید میں یا احادیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ سب منہاج نبوت پر پرکھے جائیں گے، کیونکہ آپ کا دعویٰ جو تھا وہ نبوت کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور طفیل سے آپ کے عکس کی حیثیت سے آپ ذلی، بروزی اور عکسی نبی تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا ترین غلاموں میں سے ہوں، اور اس غلامی کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ مکالمہ مخاطبہ اور درجہ نبوت عطا فرمایا ہے۔ اب درجہ نبوت کے متعلق قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں ان پر جو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے وہ اپنی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر عام لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر بشر سے خدا کلام کرتا ہے، لیکن جو خدا کے نبی ہوتے ہیں ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اپنی ذات سے لے کے، ان کے خاندان سے لے کے، ان کے معاشرے سے لے کے، ان کے ملک سے لے کے بین الاقوامی سطح پر بھاری تعداد میں وہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتا ہے اور ان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کے مخالفین کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ ان کے موافقین کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں بشارت کی پیش گوئیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں انذار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو الہامات ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کا نازل فرمائے، اور حضور نے اپنی مختلف کتابوں میں ان الہامات کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کتاب جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، حقیقت الوحی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں بھی اپنے بکثرت الہامات کا ذکر فرمایا جو پورے بھی ہو چکے، جن میں جس سے بعض آئندہ پورے ہونے والے ہیں۔ تو یہ الہامات جب ہم پڑھتے ہیں، یا جس شخص نے بھی خدا کا خوف دل میں رکھ کر، انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھ کر پڑھے ہوں گے، وہ کہہ اٹھے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ سچا مامور ہے، خدا کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ ان میں سے ابھی ایک جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ الہام و کلام سے نواز رہا تھا۔ چنانچہ ابھی جوانی کے زمانے کی بات ہے، جب کہ غالباً 1876 میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات اسی روز شام کو ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضور کو الہام ہوا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کے پہلے حصے میں جو یہ واقعہ ہونے والا ہے، اس واقعے کے قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ چنانچہ اور حضور کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی وفات کی خبر دی ہے۔ چنانچہ حضور نے اس اطلاع کو وہاں جو لوگ موجود تھے،
ख़ानदान کے بھی دوسرے بھی ان سب کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتا دیا ہے۔ چنانچہ ان کے والد صاحب جو بیمار تھے وہ اس دن جب کہ یہ الہام ہوا اسی دن شام سے پہلے آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو رہے تھے، ان کو جو گردے میں پتھری تھی وہ بھی کم ہو رہی تھی، تھوڑی پیچش کی شکایت تھی لیکن اس میں بھی ان کو آرام تھا، خود ہی چل کر چلے جاتے تھے۔ لیکن اسی رات کو ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے بیٹھے بیٹھے ان پر جو ہے وہ دورہ ہوا اور جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ الہام پورا بھی ہوا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو چونکہ والد صاحب کو کچھ وظیفہ وغیرہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا، کچھ ایسے ذرائع تھے آمد کے جو والد صاحب کی زندگی پر ہی جن کا انحصار تھا، تو بشریت کے تقاضے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب والد صاحب کی وفات ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا اسی وقت، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ پھر یہ لوہے کی طرح میرے دل و دماغ میں یہ بات سرایت کر گئی، حضور فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اس الہام کی صداقت کہ قریباً 125 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کے بعد، اور کہ الیس اللہ بکاف عبدہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کو مالی تنگی نہیں ہوئی کسی بھی اعتبار سے۔ اس قادیان کے چھوٹے سے شہر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آتے تھے اس زمانے میں بھی، دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، جلسے ہوا کرتے تھے اور بھی پروگرام ہوتے تھے، ان سب میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے، اور اس زمانے سے لنگر کا انتظام تھا اور لنگر باقاعدہ چلتا تھا، اور آنے والے لوگوں کی ان کی ضیافت ان کے مزاجوں کے مطابق جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھیں کہ یہ الہام آج تک پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے پاس تو کوئی حکومت نہیں نا، جماعت احمدیہ کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے کہ کہیں کہ کوئی بہت بڑی ایسی طاقت ہو کہ جماعت کا خزانے جو ہیں وہ جیسے حکومت کے خزانے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت کی طرف اگر دیکھا جائے تو ایک عام عقل کا انسان یہ کہے گا کہ اس جماعت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ہمارے افراد کو شہید کیا جا رہا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ تکلیفیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے، دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں، مکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ حکومتوں میں بھی شکایت کر کے جو یہ کام چل رہا ہے اس کے بارے میں جھوٹی مخبریاں کی جائیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ مولوی لوگ کبھی حکومت انگلیشیا کے سامنے اور آزاد ہندوستان کے بعد پھر حکومتوں کے سامنے بھی شکایتیں کرتے تھے کہ یہ حکومت کے خلاف ہیں ان کے سارے کام، لیکن اللہ تعالیٰ کے کا چونکہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چھوٹی سی اس کمزور جماعت کا جو پیغام ہے قادیان سے نکل کر دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے، اور ایسے ایسے کام اس جماعت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ حکومتیں بھی حیران ہوتی ہیں۔ حضرت خاکسار نے ایک بار یہ بات پڑھی کہ کچھ نمائندے دوسرے ٹی وی چینلوں کے آئے ایم ٹی او کو دیکھنے کے لیے، وہ حیران ہو گئے کہ آپ کی چھوٹی سی مین پاور ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے، اس کے باوجود آپ لوگ یہ سارا کام کیسے چلاتے ہیں۔ اس ایم ٹی اے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس میں آج ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کے تذکرے کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ایم ٹی اے کے بدولت ہی یہ ثابت فرما دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی بات کو یا اس کی دعاؤں کو سن کر ان ضرورتوں کو پورا نہ کیا ہو۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ جو خوف کے بادل چھائے ہوئے ہوں اور خلیفہ وقت نے دعائیں کی ہوں اور وہ خوف کے بادل چھٹ نہیں گئے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی بڑی برکتوں سے نوازا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بعض ملکوں کے اندر ہماری جماعت کے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسری جگہوں پہ انتظام کر دیا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کا بھی انتظام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بچوں کی تعلیم میں برکت عطا فرمائی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، خدا تعالیٰ کے مدد کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتے۔ اور یہ باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے الہامات فرمائے وہ الہامات سچے تھے، آپ کی صداقت کی وہ دلیلیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آگے پورے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، اب ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام کا بہت بہت مبارک۔ میرا سوال ہے 1899 کے بعد بھارت کے سب مولویوں نے مل کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو کفر کا فتویٰ کا جو سازش کیا تھا اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا تھا، اس میں تھوڑا روشنی ڈالیے، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش کریں۔ 1891 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا، تو دراصل یہ وہی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی مأمور آتا ہے تو وہ آتا ہی ایسے وقت میں کہ جب دنیا ایسے عقائد کو لے کر چل رہی ہوتی ہے جو عقائد خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ آپ نے ایک خدا کی تعلیم دی تو سارے کے سارے اس وقت کے جو مولوی کہہ لو، وہ جو زمانے میں ان کے تھے ملا تھے، کون تھے، وہ سارے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، مشرک تھے یا بد مذہب تھے، ان سب نے کہہ دیا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو اس کا عقیدہ ہے ان باقی دوسرے عقائد والے لوگوں سے بہت گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی مأمور آتا ہے اور وہ اپنی بات پیش کرتا ہے تو وہ چونکہ بات اس دور کے لوگوں کے جو عقائد چل رہے ہوتے ہیں، نظریات چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف ہوتی ہیں، اور وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ جن نظریات کو تم نے اپنایا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہی ایسا ہی نظریہ حیات مسیح کا تھا۔ حیات مسیح کا جو یہ نظریہ ہے جو مسلمانوں نے عیسائیوں کے دیکھا دیکھا ہی اپنا لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پادریوں نے بڑے فائدے اٹھائے۔ پادریوں نے یہ کہہ دیا دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں، تم بھی مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں زندہ ہے، تم بھی مانتے ہو وہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں آئیں گے، تو تم لوگوں نے کل ماننا آج ہی کیوں نہیں مان لیتے؟ چنانچہ انگریزوں کے زمانے میں بڑے بڑے جو مولوی صاحبان تھے، شاہی مسجدوں کے امام، وہ بھی پادری ہو گئے۔ اتنا نقصان پہنچایا اس عقیدے نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جو عیسیٰ جس کا یہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں وہ عیسیٰ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا، میں نے تجھے بھیجا ہے، اس لیے تو اس بات کا اعلان کر دے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خود عقیدہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی تھا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں اور آئیں گے۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو فرمایا اور بار بار آپ کو الہام ہوا کہ عیسیٰ رسول اللہ فوت ہو چکا اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان فرما دیا۔ تب مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مروجہ عقیدے کے مطابق نہیں ہے
یہ تو اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو بٹالے میں رہتے تھے، نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، ان سب لوگوں نے، جن میں سے بعض تو مولوی محمد حسین بٹالوی جو تھے وہ تو پہلے براہین احمدیہ کے وقت میں تعریفوں کے پل باندھ چکے تھے، آپ کے الہامات کے بارے میں بھی کہہ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہیں جو یہ براہین احمدیہ میں شائع ہوئے ہیں۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات مسیح کا اعلان کیا کہ وہ مسیح فوت ہو چکے ہیں اور میں بس مسیح بن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو ساتھ لے کر ہندوستان کے قریباً 200 علماء سے کفر کے فتوے لکھوائے، قریباً پورے ہندوستان میں وہ گھومے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ چاہتا تھا کہ جتنا زور انہوں نے لگانا لگا لیں۔ چنانچہ 200 مولویوں نے جب کفر کے فتوے لگائے اور سب نے کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ عقیدہ پیش کیا ہے نعوذ باللہ یہ کافر ہیں، تو پھر ہوا کیا ان کے فتووں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر آنی ہٹ گئیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تائیدات اور وہ نصرتوں سے نوازا کہ اب آپ دیکھ لیں، ادھر 1891 میں وفات مسیح کا اعلان ہوتا ہے، کفر کے فتوے لگتے ہیں، اسی 1891 میں آپ جلسہ سالانہ کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ جلسہ سالانہ قادیان میں 1891 میں شروع ہوا، اور اس میں شروع میں تھوڑے سے آدمی تھے، جلسہ سالانہ مسجد اقصیٰ میں ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ہزاروں افراد اس جلسے میں شامل ہونے شروع ہو گئے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے تھے سفر میں بھی تو سینکڑوں لوگ سفر کے دوران ہی آپ کی بیعت کرتے تھے۔ تو یہ جو کفر کے فتوے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی زندگیوں میں یہ بات دکھاتا ہے کہ تم جتنے مرضی کفر کے فتوے لگا لو، یہ میرا کام ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے، انشاءاللہ میں اس کو کامیابی عطا کروں گا۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کہا گیا کہ یہ بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا ہے، انہوں نے ہمارا اپنا دین چھوڑ دیا ہے، سب لوگوں نے مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ فتوے دینے شروع کر دیے، تو کیا ہوا؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ تھی، اور اب آج کوئی مکہ معظمہ میں کوئی نظر آتے ہیں، وہ لوگ مدینہ میں نظر آتے ہیں، سعودی عرب میں نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ انشاءاللہ جماعت احمدیہ پر بھی ایسا آنے والا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو اس وقت کفر کے فتوے دینے والے ہیں، آگے ان کی اولادیں انشاءاللہ، پھر ان کی اولادوں کی اولادیں جو ہمیں جماعت احمدیہ کو قبول کریں گی، اور حضور نے اس کے لیے 300 سال کا وقت دیا، اس میں سے بھی قریب آدھا وقت گزر گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرمایا ہے تو پورا نہیں ہو رہا، پورا بھی ہو رہا ہے۔ قریباً 200 ملکوں میں جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، دنیا کے بڑے بڑے کئی درجن ممالک میں جلسہ سالانہ کا قیام ہو چکا ہے، پریس لگ رہے ہیں، اور جامعہ احمدیہ جہاں مبلغین تیار ہوتے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں مبلغین تیار ہو رہے ہیں، ہزار کے تعداد میں کتابیں چھپ رہی ہیں، قرآن مجید کے تراجم چھپ رہے ہیں۔ اب جو حضور UK کے جلسہ میں ہر سال بیان فرماتے ہیں کہ اس سال اللہ تعالیٰ کے یہ فضل نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں نازل کی، اگر ان کو دیکھیں یہ لوگ تو شرمندہ ہوں کہ کس طرح باوجود اس کے کہ یہ لوگ کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ مخالفت نہیں کرتے، کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ دشمنی نہیں کرتے، کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ ان کے حسد کے جو پہاڑ ہیں وہ نہیں گراتے جماعت احمدیہ، وہ کوشش نہیں کرتے، لیکن خدا تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ان کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ خدا کس طرف ہے، خدا تعالیٰ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ باتیں یہ سمجھیں گے تو ان کو پھر یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک آف لائن سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے، میں وہ سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ظفر محمود احمد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ الْيَمِينُ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی کہ اگر کوئی جھوٹا الہام بنا کر میری طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہام مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔
میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیجیے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے ہمیں وہی معیار دیکھنا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے قرآن مجید نے بطور معیار بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنَ الْوَتِينِ۔ اگر کوئی شخص جھوٹا الہام میری طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف یہ وحی ہوئی یا الہام ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا، کبھی ان کا مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اس طرح بے شمار جھوٹے مدعیان دنیا میں آتے رہے ہیں، ان کا کسی کا مشن کامیاب نہیں رہا، سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سن 1982 سے لے کر 1908 تک، اپنے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے، بے شمار الہامات کے موجود ہوئے، وحی نازل ہوتی رہی، جس میں حیرت انگیز پیش گوئیاں بھی ہے اور انذار و تبشیر بھی ہے، مختلف جماعت کے روشن مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو اور آپ کے مشن کو کامیابی سے کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک چھوٹی سی بستی، قادیان کی بستی سے اٹھنے والی ہے ایک نئی کمزور سی آواز، آج اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کہاں پہنچ گئے، اور دنیا کے 220 کے قریب ممالک میں آج حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، جو قادیان کی آواز گونج رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ ثبوت ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو بھی بات بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ جھوٹے مدعیان میں نہیں ہیں، جھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، ان کے مشن کامیاب ہوتا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی جماعت جس کے بانی اگر مکذب جھوٹا مدعی ہو، ان کا کبھی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کتنے کہتے ہیں 30 مدعیان دجال اور آتے رہتے ہیں، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام واقعی خدا کی طرف سے ہیں، اور آپ کی جماعت کو جو حاصل ہونے والی عظیم شان کامیابی پوری دنیا میں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی اذن سے بیان کیا، یہ آپ کی صداقت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ جزاکم اللہ زین صاحب۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم سے ہی ہے کہ آخری زمانہ میں کثرت کے ساتھ زلزلوں اور آفات کا آنا بھی آخری زمانہ کی آمد پر دلالت کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں بتا دیا تھا، کہ حقیقت الوحی بہت ہی جامع کتاب ہے، آپ نے اس میں 187 نشانات اپنے صداقت کے ثبوت کے لیے بیان فرمائے۔ تو ان میں سے 90 نشان کے طور پر حضور نے بیان کیا، کثرت کے ساتھ دو زلازل کا آنا مختلف، وہ میں حضور کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں 90 نشان زلزلوں کا متواتر آنا اور سخت ہونا ہے، جیسا کہ آیت یوم ترجف الراجفہ و تتبعہ الرادفہ سے ظاہر ہے۔ یہ 90 نشان، اسی طرح 10ویں نشان کے طور پر حضور نے مختلف قسم کے حوادث اور مختلف جو آفات و مصائب وغیرہ عرضی و سماوی وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ، اسی طرح خطبہ سابقہ ہیں، اسی طرح اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے، کثرت کے ساتھ زلزلے بھی، اسی طرح مختلف قسم کے حوادث اور کئی بلائیں اور وبائیں، بیماریاں، یہ سب آتی رہی ہیں۔ لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے، یہ میری صداقت کے لیے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور نے اب قبل از وقت اطلاع بھی حضور دیتے رہے اور اپنے اخبار اور رسائل میں شائع بھی کرتے رہے۔ دراصل بات یہ دیکھیں، جس قدر بھی دنیا میں آفات اور مصائب آتے ہیں، قرآن مجید کے مطابق لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں، اور جب خاص طور پر جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، گناہ کثرت سے پھیل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی طرف سے مأمور بھجواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت چلی آ رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور پیشگوئیوں کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید اور دیگر تمام کتب میں آخری زمانے میں جس عظیم الشان مصلح کی بعثت کے متعلق پیشگوئیاں پائی جاتی ہے، ان تمام پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لائے۔
لیکن لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، الہاماً بتایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، پر اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ الہام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو جتنے بھی حوادث، جتنے بھی زلزلے، وہ بیماریاں، وبائیں، بلائیں، سب کا جو دنیا مشاہدہ کر رہی ہیں، دراصل اسی الہام کے ارد گرد ہے۔ یعنی بڑے زوراور حملوں سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے بیان کیا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ دنیا میں آ کر آپ نے جو یہ اعلان فرمایا، آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں، پھر میں وہ زلزلوں کی تفصیل کی طرف آؤں گا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر، دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر، اور ایمان اور صدق اور تقوی اور راستہ بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے، تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے، تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کرو۔ لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ جو ماموریت کا اعلان فرمایا، آپ نے اپنی بعثت کے مقاصد کو واشگاف الفاظ میں پیش کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن ہمیشہ سے جو دنیا کا جو طریق رہا ہے، دنیا والوں کا جو طریق رہا ہے، انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کو شروع میں قبول کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ وائے حسرت بندوں پر جب بھی کوئی رسول ان کی طرف آتا ہے تو ان کے ساتھ استہزاء کرنے شروع کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء کے نشانات اس زمانے میں دوبارہ دکھایا تاکہ لوگوں کے ایمان مضبوط ہوں، لیکن منکرین اور مکفرین اسی طرح ہمیشہ کی طرح انکار و تکذیب سے کام لیا۔ تب خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور مخالفین کو عبرت کا نشان بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا، میں کہ کوئی ایسی بستی نہیں جس کو ہم قیامت کے قریب یا قیامت سے پہلے ہم اس کو ہلاک کرتے یا شدید عذاب میں مبتلا نہ کرتے۔ کیونکہ اسی طرح قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیات ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ جس قدر بھی جتنی بھی بستیاں آباد ہیں وہ سب ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے جب وہ ظلم اور سفاکی میں، گناہوں میں زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں، ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی جب جائزہ لیتے ہیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے دعوے ماموریت کے بعد جس کثرت سے مصائب اور آفات اور زلزلے آئے ہیں، گزشتہ صدیوں میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ چنانچہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ 1100 سال میں جس قدر بڑے بڑے زلازل آئے ہیں دنیا میں، جس میں کم از کم 50,000 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ اعداد و شماری بتاتے ہیں کہ 11 سالوں میں صرف 11 بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ لیکن حضرت اقدس مسیح السلام کی بعثت کے بعد صرف 100 سال میں 13 بڑے بڑے زلازل آئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک منادی، اللہ تعالیٰ کی طرف ندا دینے والے ایک عظیم شان ہستی کی بعثت ہو چکی ہے، تب اس قسم کے کثرت کے ساتھ زلازل آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ دراصل لوگوں کے غلط اعمال کے نتیجے میں ہی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام بارہا جب بھی اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں
تو آپ قبل از وقت اس کی اطلاع بھی دیتے ہیں اور اپنی صداقت کے طور پر اس کو پیش بھی فرمایا کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، بس ہم نے ان کو اس کی پاداش میں جو وہ کسب کیا کرتے تھے پکڑ لیا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پیشگوئیوں کے مطابق کثرت سے آفات و حوادث کا ظہور ہوا، بڑے بڑے زلازل آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان حوادث اور زلازل کو اپنی صداقت کے لیے نشان قرار دیا۔ حضور کا ایک اقتباس پیش ہے، اسی کتاب میں 10واں نشان کی حضور فرماتے ہیں 10واں نشان طرح طرح کی آفات سے اس زمانے میں انسانوں کا کثرت سے ہلاک ہونا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت کا مطلب ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا، کوئی ایسی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے کچھ مدت پہلے ہلاک نہیں کریں گے یا کسی حد تک اس پر عذاب وارد نہیں کریں گے۔ سو یہی وہ زمانہ ہے کیونکہ طاعون اور زلزلوں اور طوفان اور آتش فشاں پہاڑوں کے صدمات اور باہمی جنگوں سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس قدر اسباب موت کے اس زمانے میں جمع ہوئے ہیں اور اس شدت سے وقوع میں آئے ہیں کہ اس مجموعی حالت کی نظیر کسی پہلے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ حقیقت الوحی، جیسا کہ میں نے اعداد شمار کے لحاظ سے بتا دیا تھا، گزشتہ 1100 سال میں صرف 11 بڑے زلزلے آئے، لیکن مسیح السلام کی بعثت کے بعد صرف 100 سال میں یہ 13 بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ تو چونکہ حضرت مسیح السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا منصب پایا ہے، اس لیے آپ کا دائرہ اصلاح بھی پوری دنیا، اس لیے طوفان زلزلے صرف کسی خاص ملکوں میں علاقوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس قسم کے حوادث رونما ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میری تائید میں خدا تعالیٰ کے نشانوں کا ایک دریا بہہ رہا ہے جس سے یہ لوگ بے خبر نہیں ہیں، اور کوئی مہینہ شاذ و نادر ایسا گزرتا ہوگا کہ جس میں کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ ان نشانوں پر کوئی نظر نہیں ڈالتا، نہیں دیکھتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف طاعون بزبان حال کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن نزدیک ہے، اور دوسری طرف خارق عادت زلزلے جو کبھی اس طور سے اس ملک میں نہیں آئے تھے خبر دے رہے ہیں کہ خدا کا غضب زمین پر بھڑک رہا ہے، اور آئے دن ایسی نئی نئی آفات نازل ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے طور بدل گئے ہیں، اور ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی بڑی آفت دکھلانی چاہتا ہے، اور ہر ایک آفت جو ظاہر ہوتی ہے پہلے سے اس کی مجھے خبر دی جاتی ہے، اور میں بذریعہ اخبار یا رسائل یا اشتہار کے اس کو شائع کر دیتا ہوں، چنانچہ میں بار بار کہتا ہوں کہ توبہ کرو کہ زمین پر اس قدر آفات آنے والی ہے جیسا کہ ناگہانی طور پر ایک سیاہ آندھی آتی ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ وہ زلزلہ آ جائے گا جو قیامت کا نمونہ ہے۔ تب ہر قوم میں ماتم پڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنے وقت و شناخت نہ کیا۔ یہی معنی خدا تعالیٰ کے اس الہام کے ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اسی موضوع پر ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتا ہے یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے ایسا ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی، اور اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین و آسمان ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیت اور فلسفے کی کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، اور بہتیرے نجات پائیں گے اور بہتیرے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ دن نزدیک ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہے،
کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی۔ میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے ہیں اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ پھر فرماتے ہیں اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں۔ اے جزائر کے رہنے والو، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے۔ وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا، اور جس کے کان سننے کو ہوں سنے۔ وہ وقت دور نہیں، میں نے کوشش کی خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ان تمام حوادث ارضی و سماوی کو، زلزلے کو، اسی طرح طاعون اور دیگر وبائیں اور بلائیں، سب کو اپنی صداقت کے ثبوت کو تو پیش فرمایا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے۔ وقت ہے جلد آؤ یہ آوارگان دشتخار، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ تو اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی صداقت کے اس بات میں 187 نشان بیان فرمائے، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ بہت ہی قابل مطالعہ کتاب ہے، جو ناظرین و سامعین سے میں گزارش کروں گا ضرور اس کتاب کا اصل متن کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ پتہ لگ جائے اس زمانے کے امام کس قدر واضح روشن ثبوت کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے۔ تو جو لوگ ابھی تک اس چشمے فیض سے محروم ہیں، دور ہے، ان کے چاہیے کہ تیزی کے ساتھ دوڑیں اور اس گلشن میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ کرم دین جہلمی کے تعلق سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئی بیان فرمائی تھی، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ کرم دین جہلمی یہ جہلم کا رہنے والا ایک شخص تھا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ حضور نے یہ کتابیں اپنے پیغام پہنچانا شروع کیا اور ان لوگوں تک بھی پہنچا، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو حسد کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، بلکہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کے توسط سے یہ اطلاع دی کہ پیر مہر علی شاہ جو گولڑوی ہیں، گولڑا ایک بہت بڑی گدی ہے آج کل پاکستان میں، وہاں کے پیر تھے پیر مہر علی شاہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے ایک مرید جس کا نام محمد حسن تھا، اس کی کتابوں میں سے سرقہ کر کے کچھ لکھا، اور وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن اس کی کتاب سیف چشتیائی میں سے انہوں نے کچھ لکھا ہے اور وہ اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یہ اطلاع جب انہوں نے یہاں دی تو اس اطلاع کو یہاں شائع کر دیا گیا۔ تو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے اخبار الحکم میں اس کا ذکر کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ گولڑا کے پیر صاحب اور ان کے جو ماننے والے ہیں میرے مخالف ہو جائیں گے، تو اس نے کہا کہ
یہ تو میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کہا ان کو، وہ مکر گیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ مقدمہ کر دیا کہ میرے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ اس کو کہتے ہیں کہ میری توہین ہوئی ہے، ان لوگوں نے کی ہے اور میں ان پر مقدمہ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے یہ مقدمہ کیا ہے، 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ شخص کوئی شخص ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، لئیم ہوگا، اور وہ ایسا مقدمہ کرے گا، اور 3 لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ وہ 3 لوگوں کا بھی مسیح السلام نے ذکر فرمایا، اور یہ نشان جو ہے حقیقت الوحی میں نشان نمبر 27 ہے۔ اور حضور نے جو ذکر فرما دیا کہ مجھے میرے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ایک شخص ایسا اٹھے گا اور مقدمہ کرے گا اور اس کا جھوٹا ہوگا مقدمہ، تو وہ حضور کی کتاب ہے مواہب الرحمن، حضور نے اس میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مقدمہ یہ شخص کرتا بعد میں، اور ذکر جو ہے کتاب میں حضور پہلے فرما دیتے ہیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے، اور وہ ساری تفصیل بھی جو ہے وہ حضور نے بیان فرمائی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ من جملہ میرے نشانوں کے ایک یہ ہے کہ جو خدائے علیم و حکیم نے ایک لئیم شخص کی نسبت اور اس کے بہتان عظیم کی نسبت مجھے خبر دی، اور مجھے اپنی وحی سے اطلاع دی کہ وہ شخص جو ہے تیری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور انجام کار میرا نشانہ بن جائے گا۔ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن انجام کار میرا نشانہ بن جائے گا۔ اور خدا نے 3 خوابوں میں مجھ پر پھر یہ حقیقت ظاہر کر دی، اور خواب میں میرے پر ظاہر کیا کہ یہ دشمن 3 حمایت کرنے والے اپنے کامیابی کے لیے مقرر کرے گا۔ حضور نے ان تینوں کا ذکر کیا، اور مجھے دکھلایا گیا کہ انجام ان حالات کا میری نجات ہے، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو۔ پھر اور مجھے بشارت دی گئی کہ اس دشمن کذاب مہین پر بلا رد کی جائے گی۔ پس ان تمام خوابوں اور الہامات کو میں نے قبل از وقت شائع کر دیا، اور جن اخباروں میں شائع کیا ان کا نام ایک کا نام ان میں الحکم اور دوسرے کا نام البدر ہے۔ چنانچہ یہ اخبارات میں الہامات حضرت مسیح السلام نے شائع فرما دیا۔ شائع ہونے کے بعد جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شائع کر دیا تو اس شخص نے مقدمہ کیا۔ مقدمہ جب کیا تو وہ حضرت مسیح کہ بھی میری بے عزتی کر دی انہوں نے ایسا لکھ کے، وہ شروع میں تو وہ مقدمہ اس کے خلاف چلا گیا، لیکن بعد میں پھر اس نے کچھ مقدمات ایسے، یہ لمبی تفصیل ہے، مقدمات در مقدمات کا سلسلہ چلا، اور ان مقدمات میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جہلم تک جانا پڑا، اور وہاں حضور گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اوریکا برکات من کل طرف، کہ ہر طرف سے میں تیرے لیے برکات کا نزول کروں گا۔ چنانچہ تاریخ احمدیت میں لکھا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب جہلم کی طرف گئے ہیں بدریہ ریل، تو رستے میں سینکڑوں لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر اور پلیٹ فارموں پر ریلوے کے جو لوگ ٹکٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے پلیٹ فارم کے، اور پھر بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو اسٹیشن ماسٹر نے جو اندر کیا، اور وہ لوگ گئے اور حضور کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ پھر جب حضور جہلم پہنچے تو وہاں پہ بھی بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہزارہا لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے فرما دیا تھا کہ مقدمہ تو کرے گا اور وہ جو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں ہر طرف سے تیرے لیے برکات کا نزول کروں گا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے بیعت کی، بلکہ اس قدر تحفے تحائف اور محبت ان لوگوں نے دکھائی کہ میں حیران ہوں اپنے خدا پر جس نے مجھے ان الہامات سے نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان الہامات کو پورا بھی کیا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، ان میں سے بعض باتوں کو چھوڑتے ہوئے جو بعض ایمان افروز باتیں ہیں ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔
ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ سب سے پہلے لالا چندو لال میجسٹریٹ کے پاس پیش ہوا، اور یہ لالا چندو لال جو ہیں وہ ہیں جو آریہ سماج سے تعلق رکھتے تھے، اور آریہ سماج والوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں انہوں نے لیکھ رام کو بھی مروایا ہوا ہے اور یہ ہمارے مخالف ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا، اب ان کی خیر نہیں رہنی چاہیے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لالا چندو لال جو کہ چاہتا تھا کہ مجھے وہ پکڑے اور مجھے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو رسوا کیا۔ ہوا کیا کہ وہ ایک بار میجسٹریٹ نے اس کو کہا کہ بھئی ایک ملزم کو مجرم ہے اس کو پھانسی دینی ہے تو تم چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں میرے تو دل بہت کمزور ہے میں جا نہیں سکتا، اس کو ڈی گریڈ کیا گیا اور وہ مقدمہ پھر کسی اور کے پاس گیا، اور اس کے بعد وہ مقدمہ لالا آتما رام کے پاس گیا۔ لالا آتما رام بھی ویسا ہی تھا، جب اس نے بھی جو ہے وہ مخالفت دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو فرمایا کہ یہ بھی ناگہانی حادثات سے دو چار ہوگا۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک اس کے 2 بیٹے اس کی اثناء میں جو فوت ہوئے، اور پھر وہ جو چاہتا تھا کہ مسیح السلام کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں رکھے، اس کی وہ حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ باوجود وقت کم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مسیح السلام کے حواریوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اسی وقت سارا انتظام کر کے وہ باوجود چاہنے کے آپ کو ایک دن بھی جیل میں نہیں رکھ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اس جیل کی سلاخوں سے بچایا۔ حضرت مسیح السلام نے اس موقع پر جب آپ کو فرمایا گیا کہ یہ جو میجسٹریٹ ہے اس کی نیت نیک نہیں ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ جیل کی سلاخوں میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں شکار ہے، میں اس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اس پہ قبضہ کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ میں آتا لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھے شکار کہتا ہے، میں اس کا شکار نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لالا چندو لال کو ڈی گریڈ کیا، اور لالا آتما رام کے بھی 2 بیٹے جب اس نے مخالفت کی مرے، اور پھر امرتسر کے سیشن جج میں وہ مقدمہ گیا اور وہ جو تھا میجسٹریٹ اس نے آپ کو بری کیا، اور یہاں تک کہا کہ بلا وجہ وقت ضائع کیا، یہ تو ایسا مقدمہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنا ٹائم لگایا جاتا، میں ہوتا تو اس کو چند پیشیوں میں اس کو ختم کر دیتا۔ تو یہ جو مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ ایک شخص لئیم مقدمہ کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کی شکل پیدا کرے گا، اور اس موقع پہ ایک الہام اور بھی ہوا، بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ فرمایا الہام یہ ہے کہ یوم الاثنین کہ پیر کا دن، اور یہ جو فتح ہوگی حنین کی طرح کی فتح ہوگی۔ اگلے الفاظ عربی کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حنین کی طرح کی فتح کا مطلب یہ ہے کہ جنگ حنین میں جیسے پہلے شکست کے آثار ظاہر ہوئے اور وقتی طور پر مسلمانوں نے شکست کا منہ دیکھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو اسی طرح اس مقدمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے وقتی طور پر ایسا لگ رہا تھا احمدیوں کو کہ نعوذ باللہ مسیح السلام کو ماخوذ کیا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ پکڑے جائیں گے، یہ وقتی طور پر جو ایسا حالات تھے وہ ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فتح کے سامان پیدا فرما دیے۔ تو حضرت مسیح السلام نے اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو لوگ تو مجھے نابود کرنا چاہتے تھے، لوگ تو مجھے ماخوذ کرنا چاہتے تھے، لوگ تو مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہی مقدمے میں میرے لیے برکتوں کے ایسے دروازے کھول دیے کہ اسی مقدمے کے دوران ہزارہا افراد جو ہے میری بیعت میں شامل ہوئے، نہ صرف مردوں میں سے بلکہ عورتوں میں سے بھی سینکڑوں عورتوں نے بیعتیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا نشان تھا کرم دین جہلمی کا، بڑا تفصیلی نشان ہے، یہ بڑا وقت چاہتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ایک شخص مقدمہ کرے گا، ایسے اس کے حالات ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ ایسے حالات بیچ میں آئیں گے کہ جس میں ایسا لگے گا کہ شکستگی ہو رہی ہے، شکستہ پن پیدا ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ
پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب حالات کو ختم کر کے فتح کی صورت دکھائے گا۔ چنانچہ بالکل اسی طریقے سے دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرم دین جہلمی کو اور وہ جو اس کے ساتھ آنے والے آریہ سماجی تھے یا مسلمان ملا تھے، ثناء اللہ امرتسری بھی وہاں پہنچے تھے، اور وہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الہامات کے حوالہ سے جو آپ کو یقین تھا اور جو ذکر آپ اسی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں، میں چند لائنیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے پاتا ہوں۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الہامات کے متعلق جو یقین اور وثوق سے بیان فرمایا، یہ میں نے بھی آپ کے خدمت میں اس کو پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کا تھوڑی سی وضاحت بیان کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے تعلق سے افغانستان کے شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ الہامات ہوئے ہیں، تو اس بارے میں کچھ مختصر طور پہ بیان کیجیے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حقیقت الوحی میں ہی جو 17ویں نمبر کے نشان کے طور پر حضور نے بیان فرمایا ہے، حضور کے الفاظ میں یہ پیش کرتا ہوں وقت کی رعایت کے مطابق۔ حضور فرماتے ہیں، مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا الہام کہ یہ شخص حق پر ہے، مسیح موعود بھی ہے، اور اس کے ساتھ کئی متواتر خوابیں تھیں جنہوں نے مولوی صاحب موصوف کو وہ استقامت بخشی کہ آخر انہوں نے میری تصدیق کے لیے کابل کی سرزمین میں امیر کابل کے حکم سے جان دی۔ ان کو کئی مرتبہ امیر نے فرمائش کی کہ اس شخص کی بیعت اگر چھوڑ دو تو پہلے سے بھی زیادہ آپ کی عزت کی جائے گی، مگر انہوں نے کہا کہ میں جان کو ایمان پر مقدم نہیں رکھ سکتا۔ آخر انہوں نے اس راہ میں جان دی اور کہا کہ اس راہ میں خدا کی رضامندی کے لیے جان دینا پسند کرتا ہوں۔ تب وہ پتھروں سے سنگسار کیے گئے اور ایسی استقامت دکھلائی کہ ایک آب بھی ان کے منہ سے نہ نکلی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حیرت انگیز استقامت کا نمونہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید نے دکھائی ہے، اس کو اپنی صداقت کے ایک ثبوت کے طور پر حضور نے بیان کیا ہے۔ تو وقت کی رعایت کے مطابق میں اس میں چونکہ یہ جو بعض الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ اس کا ایک حصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان لم یعصمک الناس فیعصمک اللہ من عنده الفتنۃ ها هنا فاصبر کما صبر اولو العزم شاطان تذبحان وکل من علیہا فان ولا تہنوا ولا تحزنوا الیس اللہ بکاف عبدا۔ یہ شروع ماموریت کے کا الہامات میں سے ہے، 1883 کے الہام ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تمام لوگ تیرے بچانے سے دریغ کریں مگر خدا تمہیں بچائے گا، اس جگہ فتنہ ہے، بس صبر کر جس طرح اولو العزم لوگوں نے صبر کیا ہے۔ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین میں کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائے گا۔ سست مت ہو، غم مت کرو، کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس پیشگوئی کے 20 سال تک کوئی آثار نہیں ظاہر ہوئے، لیکن 20 سال گزرنے کے بعد یہ واقعہ ہوا جو افغانستان میں جماعتی کتب پہنچتی ہے، پھر اسی طرح خوست کے علاقے میں شہزادہ عبداللطیف صاحب کو کتابیں ملتی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ یقین کر لیتے ہیں واقعی جو مدعی مسیح موعود ہیں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام بھی اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ایک شاگرد کو قادیان بھجواتے ہیں مزید تحقیق کے لیے، اور ان کو یہ بتا دیتے ہیں آپ خود بھی بیعت کریں اور میری طرف سے بھی بیعت لے لیں۔ چنانچہ آپ نے بیعت لی ہے۔ تو ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، تو وہ بہت ہی جامع ہے۔ حضور ایک تو یہ فرمایا کہ عبداللطیف صاحب کی شہادت کی اطلاع ملنے پر ایک تو حضور نے یہ فرمایا، آپ نے ایک کتاب بھی تالیف فرمائی تذکرۃ الشہادتین کر کے، اس میں نہایت دل نشین انداز میں آپ نے دونوں شہادتوں کا ذکر کیا ہے،
اور الہام کے شاطانی تذبحانی کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے عبداللطیف تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ یہ ایک اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ فرماتے کہ جب میں اس استقامت اور جانفشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی محمد عبداللطیف صاحب مرحوم سے ظہور میں آئی، تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی ہے کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا سریع منشا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں، جیسا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین پر دوبارہ نصب کرو تا وہ بڑھے اور پھولے۔ سو میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کرے گا۔ سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی۔ ضمناً عرض ہے کہ برکینا فاسو میں ہونے والی 9 شہادتیں حضرت اقدس مسیح وسلم کی اس کا آپ کی تعبیر ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچاوے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 132 ایڈیشن 1985 عیسوی مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا